السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ کوئی دعادار تقریر نہیں بلکہ یہ عنوان ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دوسرا حج، آپ کی فتح اور سعودی حکومت کی شکست۔ اس عنوان کو سوانح تاج الشریعہ صفحہ نمبر 53 تا صفحہ نمبر 62 پر پڑھیے یا موبائل کی اسکرین پر پڑھیے۔ میں نے تھوڑا بیان کیا ہوں۔ وارث علوم رضا، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، شہزادہ مفسر اعظم ہند، 15ویں صدی کے مجدد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے 6 بار حج اور دیار حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ انگنت بار آپ نے عمرہ کیا اور مدینہ منورہ کی حاضری دی۔ کبھی کبھی سال میں 2-4 بار مدینہ منورہ حاضر ہو جاتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کے اندر یہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی لیڈر یا حکومت کے رعب و دبدبا سے نہیں ڈرتے تھے۔ مسائل حقاقہ اظہار برملا کر دیتے تھے۔ دوسرے حج کے موقع پر حضور تاج الشریعہ اور ان کی اہلیہ کو عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے رات کے وقت مکہ معظمہ میں آپ کو قیامگاہ سے گرفتار کر لیا۔ بلا وجہ 11 دن جیل میں رکھ کر بغیر مدینہ شریف کی زیارت کرائے ہندوستان بھیج دیا۔ 13 ستمبر 1986 رضا اکیڈمی ممبئی کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ کے مکہ مکرمہ میں بے جا گرفتاری پر سعودی حکومت کے خلاف ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا۔ 50,000 مجمع جوش احتجاج میں سعودی حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتا رہا۔ آخر میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے سعودی حکومت میں اپنی گرفتاری اور زیارت مدینہ منورہ کے بغیر واپس کرنے سے متعلق اپنا یہ مختصر سا بیان دیا۔ سعودی حکومت کے پولیس CID نے مجھ سے پہلا یہ سوال کیا، آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعہ فرض نہیں، لہذا میں نے اپنے گھر میں ظہر پڑھی۔ پھر مجھ سے پوچھا تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں حرم سے دور رہتا ہوں، حرم میں طواف کے لیے جاتا ہوں، اس لیے حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر مجھ سے کہا آپ کیوں اپنے محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سے لوگوں کے متعلق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، تو مجھ سے ہی کیوں مطالبہ کرتے ہوں؟ مجھ سے پھر بھی اصرار کیا تو میں نے کہا کہ میرے مذہب اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے، آپ حنبلی کہلاتے ہیں اور میں حنفی ہوں، اور حنفی مقتدی کی رعایت غیر حنفی امام اگر نہ کرے تو حنفی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں نماز علیحدہ پڑھتا ہوں۔ مجھ سے پوچھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا وہ میرے دادا تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ میں نے شیعہ، قادیانی وغیرہ چند فرقے گنائے، اور میں نے واضح کیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیانیوں کے رد میں 6 رسالے لکھے ہیں۔
ہم پر کچھ لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم اور قادیانی ایک ہے، یہ غلط ہے۔ اور وہی لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، جسے وہم ہوتا ہے کہ بریلوی کسی نئے مذہب کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ CID کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ ان کا مذہب وہی تھا جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ و تابعین کا اور ہر زمانے کے صالحین کا مذہب ہے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا ہی پسند کرتے ہیں، اور ہمیں اس مقصد سے بریلوی کہنا کہ ہم کسی نئے مذہب کے پیرو ہیں، ہم پر یہ بہتان ہے۔ CID کے پوچھنے پر میں نے وہابی اور سنی کا فرق مختصر طور پر واضح کیا۔ میں نے کہا کہ وہابی حضور علیہ السلام کے علم غیب اور ان کی شفاعت اور ان سے توسل اور انہیں پکارنے کے منکر ہے، اور ان امور کو شرک بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل جائز ہے اور انہیں پکارنا بھی، اور یہ کہ وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کے بتائے سے غائب کو جانتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا۔ اور علم غیب پر CID کے پوچھنے پر آیت قرآن سے میں نے دلیل قائم کی اور یہ ثابت کیا کہ نبوت اطلاع علی الغیب ہی کا نام ہے، اور نبی وہی ہے جو اللہ کے بتانے سے علم غیب کی خبر دے، اور وہ یہ کہ نبی کے واسطے سے ہر مومن غیب جانتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں منصوص ہے۔ CID کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال بھی غیب کی خبر ہے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے، اور نبوت غیب جاننے ہی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ آیتوں میں ایسی قید نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بعد وصال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ ایک اور نشست میں CID کے مطالبہ پر میں نے توسل کی دلیل میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ آیت پڑھی اور یہ بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل من جملہ اعمال صالحہ ہے، اور یہ کہ کسی عمل کا صالح ہونا اور وسیلہ ہونا اس شرط پر موقوف ہے کہ وہ مقبول ہو، اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ مقبول بارگاہ الوہیت ہے، بلکہ سید المقبولین ہیں، تو ان سے توسل بدرجہ اولا و جائز ہے، اور توسل شرک نہیں۔ میرا جرم میرے بار بار پوچھنے کے بعد بھی مجھے نہیں بتایا، اور بغیر اظہار جرم مجھے مدینہ منورہ کی حاضری سے موقوف رکھا۔ ستمبر 1986 میں دوران حج حضور تاج الشریعہ کو حکومت سعودیہ عرب نے مکہ مکرمہ میں بلا جرم صرف غلبہ نجدیت کی خاطر گرفتار کیا، اور انہیں دیار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے بھی محروم کر دیا، لیکن حضرت تاج الشریعہ اپنے موقف اور مسلک پر قائم رہے، اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ آپ کی گرفتاری سے عالم اسلام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان بیرون ہند بیشتر اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں سواد اعظم اہل سنت کے احتجاجات کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اخبارات اور رسائل نے بھی جانشین حضور مفتی اعظم ہند کی اس بیجا گرفتاری کی مذمت کی۔ ورلڈ اسلامک مشن، برطانیہ رضا اکیڈمی بمبئی، سنی جامعۃ العلماء
جمعیت علماء اسلام پاکستان اور چھوٹی بڑی انجمنوں اور جماعتوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے پورے بر صغیر میں کیے اور حکومت سعودیہ سے معافی کا مطالبہ کیا۔ بالآخر قربانی رنگ لائی۔ اہل سنت کے احتجاجات نے حکومت سعودیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور لندن میں شافت کو اعلان کرنا پڑا کہ حرمین شریفین میں ہر مسلک کے لوگوں کو ان کے طریقوں پر عبادات کرنے کی آزادی ہوگی۔ کنز الایمان پر میں نے پابندی نہیں لگائی۔ میلاد کی محفل آزادانہ طریقے پر ہوگی۔ سنی حجاج کرام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب 9 مہینے نہیں گزرے تھے کہ سعودی حکومت میں زلزلہ آ گیا اور تاج الشریعہ کا رعب و دبدبہ ان پر ظاہر ہو گیا۔ 9 مہینے بعد 21 مئی 1987 کو سعودی سفارت خانہ دہلی سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے دولت قضا یعنی گھر پر فون آیا اور خود سفیر سعودیہ برائے ہندوستان مسٹر فواد صادق مفتی نے آپ علیہ الرحمہ کو یہ خبر دی کہ حکومت سعودیہ عرب نے آپ کو زیارت مدینہ منورہ اور عمرہ کے لیے 1 ماہ کا خصوصی ویزا دیا ہے اور ہم آپ سے گزشتہ معاملات میں معذرت خواہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ 24 مئی 1987 کو سعودی فلائٹ وایا جدہ مدینہ منورہ پہنچے۔ سعودی سفارت خانہ نے آپ کی آمد کی اطلاع جدہ اور مدینہ شریف کے ہوائی اڈوں پر دے دی تھی۔ یہ خبر ہے سعودی میں ہر طرف پھیل گئی اور بلکہ پورے دنیا میں پھیل گئی۔ صورت حضور تاج الشریعہ عمرہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو کر سعودی میں 16 روز قیام کے بعد وطن واپس آئے۔ دہلی ہوائی اڈہ اور بریلی شریف جنکشن پر ہزاروں عقیدت مندوں اور مریدین نے پرجوش استقبال کیا۔ اس واقعہ کے بعد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے 4 مرتبہ حج اور حضری کا شرف حاصل کیا اور ان گنت عمرہ و زیارت کا بھی شرف حاصل کیا۔ حکومت سعودیہ سے جیتا کون؟ تاج الشریعہ کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ 15ویں صدی کا مجدد کون؟ تاج الشریعہ سنیوں کا مرکز بریلی شریف مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ فیضان تاج الشریعہ زندہ باد۔ تاج الشریعہ کے حاسدوں حسد نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تاج الشریعہ کی یہ سعودی حکومت کو للکار اور آپ کی فتح زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ سگے امام احمد رضا خاک پائے جانی میاں و تاج الشریعہ غلام مصطفیٰ بریلی شافعی ملکہ پوری وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔